الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أسقط أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شخصیت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ کرام میں مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ کی اہمیت اور آپ کا مقام، اس پر گزشتہ 2 جمعوں سے بات ہو رہی ہے. آج کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ کی خلافت کے خاتمے پر جو آپ کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی، اس کے پس منظر پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حقیقت اور شعور نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام والا جذبہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لے لے جس طرح اللہ تعالی نے اپنے نیک لوگوں سے، اپنے مقرب لوگوں سے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور شہادت سے چند دن پہلے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی حالت میں تھے تو انہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے کچھ تجاویز پیش کی. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 رکنی ایک کمیٹی بنائی جس میں 10 مبشرہ صحابہ شامل تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان 6 صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے مشورے سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا ہے اور اکثریت کی رائے جس کے بارے میں ہو وہ خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا، اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی امت کو قبول کرنا ہوگا. اور اس میں اگر آپ نے رائے لینی ہو، مشورہ لینا ہو، تو ساتھ آپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی مشاورت بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ 3 دن کے اندر اس انتخاب کو مکمل کرنا ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور انتخاب کے اس عمل کے دوران حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نماز وہ پڑھائیں گے، امامت وہ کریں گے. اس لیے کہ جب
خلیفہ بن جاتا ہے، امیر المومنین، وہ خود امامت کیا کرتا ہے، مسلمان حکمران خود امامت کرتے ہیں، آگے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک انتخاب نہیں ہو جاتا، نئے خلیفہ کا چناؤ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت کریں گے۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ امارت کے، خلافت کے امور کو انجام دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے اہم مناصب پر رہے تھے۔ آپ کا مشورہ بہت اہم ہوتا تھا، اور آپ کی انتظامی صلاحیتیں بہت اچھی تھیں، بہت خوبیوں کے مالک تھے، بہت صلاحیتوں کے مالک تھے، اور مال کی فراوانی بھی تھی، سخی بھی تھے، سخاوت کا جذبہ بھی رکھتے تھے، اور امت کی اصلاح اور عوام کی اصلاح کی فکر بھی رکھتے تھے۔ تو نہایت ہی درد دل کے ساتھ اور بڑی ہی احسن انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور کو انجام دینا شروع کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو کہ تقریباً 12 سال تک قائم رہی، اور ان 12 سالوں میں سے ابتدا کے جو 6 سال تھے وہ نہایت ہی شاندار اور بہت ہی عمدہ سال گزرے، کہ جس میں مسلمان حکومت، مسلمان سلطنت وہ 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا ایک دروازہ کھل گیا، اور بہت سارے نئے علاقے فتح ہوئے، امن و امان کا بول بالا تھا، معاشی خوشحالی تھی، مال کی فراوانی تھی، لوگوں کے پاس خوشحالی تھی، دن اچھے گزر رہے تھے، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے ابتدائی 6 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے گزرے۔ لیکن ابتدائی 6 سالوں کے بعد جن میں ترقی بھی ہوئی، خوشحالی بھی تھی، فتوحات بھی تھیں، امن و امان بھی تھا، معاشی استحکام بھی تھا، اور معاشی عروج حاصل ہوا مسلمانوں کو، اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری جو 6 سال تھے، ان 6 سالوں کے اندر آہستہ آہستہ سازشیں جنم لینے لگیں، اور باطل سر اٹھانے لگا، اور بالآخر آخر میں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے اندر یہ کیا وجہ ہوئی کہ دراریں پیدا ہونی شروع ہوئی؟ جب سب طرف خوشحالی تھی، امن کا بول بالا تھا، معاشی استحکام تھا، لوگ خوش تھے، تو پھر کیا ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی حکومت آخر کار ان کی شہادت پر ختم ہوئی، اور باغی طاقت پکڑتے گئے، قوت میں آتے گئے، ان کی سازشیں کامیاب ہونے لگیں؟ تو اس حوالے سے چند باتیں ہیں جن کو توجہ سے سننا اور ان کو ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ علماء نے اس کی چند وجوہات لکھی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں کیا وجہ ہوئی کہ زوال شروع ہوا، ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا، آہستہ آہستہ بغاوت جنم لینے لگی۔ اس میں سب سے پہلی جو صورت تھی، پہلی جو وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ مال و اسباب کی فراوانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وسعت اور وہ مالی فراوانی امت مسلمہ کے پاس نہیں تھی کہ جو حضرت عثمان کے دور میں حاصل ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے،
تو اس کی وجہ سے انسان کے اعمال بعض اوقات کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کی روٹین بدل جاتی ہے، اس کا طرز زندگی بدل جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تقریباً 15 سال کا وقت گزر چکا تھا، 15 سے زیادہ سال گزر چکے تھے، تو آہستہ آہستہ حضور کے دور سے دوری پیدا ہو رہی تھی، اور جو نئے نوجوان بچے جو تھے وہ بڑے ہو رہے تھے، اور نئی نوجوان نسل سامنے آ رہی تھی جس کے تقوی کا معیار وہ نہیں تھا کہ جو صحابہ کرام اور قدیم صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمانوں کا جو جذبہ تھا، جو ایمان کا لیول تھا، جو معیار تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دیکھی تھی، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس دیکھی تھی، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا تھا، تو ان کا جو ایمان کا معیار تھا، جو ان کا جو لیول تھا، اس میں تھوڑا سا زوال آنا شروع ہوا، کیونکہ نئی نسل آ گئی اور مال کی فراوانی ہے، تو پھر تھوڑا سا اعمال میں سستی آنے لگی، پھر آہستہ آہستہ آزاد خیالی جنم لینے لگی، عیاشی آنے لگی، سہولت پسندی آنے لگی، اور یہ بھی ایک وجہ تھی جو معاشرے کے اندر کمزوری کا باعث بنی۔ مسلمان معاشرے کے اندر وہ ایمانی طاقت اور قوت اور غیرت تھوڑی سی کم ہونے لگی، جس کی بنیادی وجہ مال کی فراوانی اور پھر اس کی وجہ سے آزاد خیالی اور روشن خیالی کا پیدا ہو جانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ جو علماء نے یہ لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا، یہ ایک بات انہوں نے لے لی کہ انہوں نے اہم مناصب پر اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو لگایا ہوا ہے، زیادہ تر منصب قریش کے لوگوں کے حوالے کیے ہیں جو ان کے اپنے خاندان کے ہیں، تو یہ اپنے خاندان والوں کو زیادہ عزت اور وقت دیتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ یہ ویسے ایک اعتراض تھا، اس کی بہت سارے جوابات ہیں اس کا، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ سلطنت پھیل چکی تھی، وہ وسیع علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، تو اب ان بہت سارے ممالک میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو جزیہ دیتے تھے، جو ٹیکس دیتے تھے، اپنے کفر پہ قائم تھے، لیکن مسلمانوں کے محکوم تھے۔ اب اندر ہی اندر وہ سازشیں کرنے لگے اسلام سے نفرت کی بنا پر اور اپنی حکومت واپس لینے کی خواہش میں، تو اس سلسلے میں کفار کی اور منافقین کی آپس میں گڑھ چوڑ ہونے لگا، اور انہوں نے اسلامی حکومت کے خلاف آہستہ آہستہ سازشیں شروع کر دی۔ پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہت زیادہ نرمی تھی، بہت زیادہ رعایت دیا کرتے تھے، بہت زیادہ نرم مزاج تھے، معاف کرنے والے تھے، درد دل رکھنے والے تھے، سخی تھے اور لوگوں کا خیال کرنے والے تھے، تو جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا وہ اس کو سختی سے اس سے نہیں نمٹتے تھے، بلکہ اس سوال کا جواب دیتے تھے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے کو اس کو سہولت فراہم کرتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد سے زیادہ نرمی اور آپ کا اتنا زیادہ لوگوں کی رعایت کرنا، یہ بھی ایک وجہ بنی کہ باغی سر اٹھانے لگے۔ جب ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے تو لوگوں کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، فطرت ہے انسان کی کہ وہ پھر نئی نئی چیزوں کو سوچتا ہے، بغاوت پر اترتا ہے۔ اگر اوپر سے سختی ہو تو پھر سب سیدھے ہو کے رہتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سختی تھی، آپ کا جو روب تھا، جو دبدبہ تھا، جو خوف تھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں کے ذہنوں سے جا چکا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم طبیعت کے اور نرم دل کے مالک ہیں۔ مروت میں بہت سارے موقعوں پر اپنے اوپر الزام لے لیتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان کی حکومت کے اندر جو باغی سر اٹھانے لگے۔ پھر ایک وجہ یہ تھی کہ ان پر اعتراض کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خاندان والوں کی مالی معاونت کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بہت ہی امیر انسان تھے، بڑا مال تھا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، بہت وسعت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو اس مال میں سے وہ اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو اس میں سے دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے۔ لیکن سازشیوں نے کیا کہا کہ یہ بیت المال سے پیسہ لے کر یہ اپنے
رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک اعتراض کی وجہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ جن علاقوں میں اسلامی حکومت تھی، سلطنت تھی، تو اسلام تو ظاہر ہے قانون پہ عمل کرواتا ہے، اور صحابہ کرام جب وہاں پہ گورنر بنا کے بھیجے گئے، ان کے اختیار میں آیا، حکومت آئی، تو انہوں نے حدود و قصاص کا نظام چلایا، غلطی کرنے والے کو سزا دی، اور شرعی سزائیں جب جاری کی تو پھر غیر مسلموں کو اور دوسرے اس قسم کے لوگوں کو اس سے پریشانی ہوئی، اور اندر ہی اندر وہ کڑنے لگے، ان کو تکلیف ہونے لگی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ حدیں جاری ہوتی ہیں اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اندر بھی غصہ پایا جانے لگا۔ اور پھر سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ سبائی فتنہ تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک شخص تھا جو کہ یہودی تھا، وہ یہودیت سے ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت اس نے اسلام کا لبادہ اڑا، خود کو مسلمان ظاہر کیا اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اہل بیت کے ساتھ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کے بڑے دعوے کیے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے لگا، اور مسلمانوں کا ایک بڑا فصیح و بلیغ مقرر بن گیا، واعظ بن گیا، اور جگہ جگہ جا کے تقریریں کرنے لگا، لوگوں کو سمجھانے لگا کہ نیکی کیا کرو، برائی سے بچا کرو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو، یعنی جتنے سارے نیک احکام ہیں، شرعی احکام ہیں، ان کی تبلیغ کرنے لگا، دعوت دینے لگا۔ لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھے، اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، سازشیں چل رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنا ایک حلقہ بنایا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور طرح طرح کی غلط باتیں ان کے اندر پھیلانی شروع کی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ آگے بات کرتا، بڑی اچھی تقریر کرتا، مکمل دین کے اوپر بات کرتا، آخر میں ایک ایسی چنگاری لگا کے چلا جاتا اور لوگوں کے ذہنوں میں سوال چھوڑ کے چلا جاتا جو لوگوں کی ذہنوں میں گھومتا رہتا اور ان کی تشویش کا باعث بنتا۔ ایک تو اس نے یہ کہا، مختلف اس نے چھوٹے چھوٹے اعتراضات اٹھانے شروع کیے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، حالانکہ قرآن کی اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ حالانکہ اس کا مقصد یہ تھا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ مکہ میں لائیں گے، اور اسی طرح سے قیامت کے حوالے سے تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ تو اس نے اس کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال چھوڑ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آئیں گے، ان کا تو بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے، ان کا بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے بارے میں نبی وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا، میرے بعد امور سلطنت کو یہ چلائے گا۔ تو خود سے بنا کے یہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اور حضرت علی کو چھوڑ کر اب دیکھو حضرت عثمان آگے خلافت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنے لگا، اور پھر کہنے لگا کہ حضور کی وصیت تھی اور انہوں نے وصیت نافذ نہیں کی۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا۔ اب اس کی دعوت سے آہستہ آہستہ لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے، اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگوں میں وہ ایمان کا معیار، وہ پختگی نہیں رہی، وہ میچورٹی نہیں رہی، نئے لوگ آگے، نئی نسل بڑی ہو رہی تھی، ان کے ذہنوں میں یہ سوال کھٹکنے لگے اور پیدا ہونے لگے۔ تو اس کا تیر کارگر ثابت ہوا اور اس نے کام کرنا شروع کیا، اس کی سازشیں کام کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنی دعوت جاری رکھی، مختلف علاقوں میں جاتا، لوگوں کے آگے روتا، بات کرتا اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا کرتا۔ مصر والوں کو متاثر کیا، بصرہ اور کوفہ والوں کو متاثر کیا، مختلف علاقوں میں جا جا کر تقریریں کرتا، لوگ اس کی باتوں کو سنتے، اس پر ان کی ذہن میں آتی یہ باتیں اور پھر تشویش میں مبتلا ہو جاتے۔ تو ایک دن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بات پہ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کے کرتے ہو۔ مقصد اس کا پروپیگنڈا کرنا تھا
تو حضرت عبادہ بن صامت نے اس کو پکڑ کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو شام کے دمشق کے گورنر تھے، ان کے پاس پیش کیا کہ یہ حرکتیں کر رہا ہے، مسلمانوں میں تشویش پھیلا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تنبیہ کی اور پھر چھوڑ دیا، لیکن چونکہ اس پر کسی کی گواہی نہیں تھی، گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، تو پھر اس کو سزا نہ مل سکی، البتہ اس کو سمجھا کے بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلطنت تھی اس میں کل 8 صوبے تھے۔ کتنے صوبے تھے؟ 8 صوبے تھے۔ ان 8 صوبوں میں سے 4 صوبے ایسے تھے کہ جہاں مکمل امن و امان تھا، یہاں تک کہ وہاں پر کوئی فوج لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور وہ 4 صوبے کون سے تھے؟ ایک مکہ المکرمہ تھا، ایک مدینہ منورہ تھا، ایک یمن تھا، اور ایک بحرین تھا۔ یہ 4 صوبے اس سلطنت میں ایسے تھے، اس وقت ان کی وسعت زیادہ تھی، آج کل جو حدود اربع یہ نہیں تھا، پھیلے ہوئے تھے، دور دور تک تھے۔ تو یہ 4 صوبے ایسے تھے جہاں پر کوئی فوج کی ضرورت نہیں تھی اور مکمل امن و امان تھا۔ لیکن دوسرے جو 4 صوبے تھے وہاں پر سازشوں نے کام کیا اور پھر جنم لینا شروع کیا۔ اس میں سے 2 صوبے مشرق میں تھے، 2 صوبے مشرق میں تھے، مغرب میں تھے۔ مشرق کے 2 صوبے کوفہ اور بصرہ تھے، اور مغرب کے 2 صوبے مصر اور شام تھے۔ وہاں پر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر لگائے تھے، ان میں سے ان 4 صوبوں میں سے 2 صوبے ایسے تھے کہ جہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گورنر لگائے وہ قریشی تھے۔ تو جب قریشی تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو اپنے خاندان کے لوگوں کو لگا دیا۔ کوفہ اور بصرہ کے اندر، کوفہ میں حضرت ولید بن عقبہ، جو عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے تھے، جو پکا کافر تھا لیکن ان کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، ولید بن عقبہ، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر لگایا۔ پھر بصرہ کا گورنر لگایا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ دمشق شام کا گورنر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصر کے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا۔ تو حضرت معاویہ اور حضرت ولید بن عقبہ یہ دونوں قریشی تھے، اور دوسرے جو 2 حضرات تھے ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص، یہ غیر قریشی تھے، یہ آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ تو ان 4 صوبوں میں پھر آہستہ آہستہ سازشیں کرنے لگے۔ ہوا اس طرح کہ کوفہ کے اندر ایک شخص مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا، انتہائی بے دردی سے اور مظلوم ہوتے ہوئے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کرنے والا جو تھا وہ کسی امیر خاندان سے تھا، کسی برگر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تعلقات تھے اس کے بڑی، اس کی جان پہچان تھی لوگوں میں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ کے پاس جب یہ کیس آیا، چونکہ وہ گورنر تھے، تو انہوں نے حد نافذ کر دی، حد جاری کر دی، اور لوگوں کی پریشر کے باوجود آپ نے حد نافذ کی، اس کو قتل کروا دیا، اس کو قصاص میں قتل کر دیا۔ اب جب وہ قصاص میں قتل ہوا تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوئی، چونکہ ایک بڑی کلاس سے تعلق رکھتا تھا، امیر فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو ان کا بندہ مارا گیا۔ انہوں نے پھر سازشیں شروع کر دی، انہوں نے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ انہوں نے شراب نوشی کرنی شروع کر دی، حالانکہ یہ جھوٹا الزام تھا۔ تو پھر عبداللہ بن سبا نے چند لوگوں کو تیار کیا کہ ان کے بارے میں گواہی دیں۔ وہ لوگ تیار ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، مدینہ منورہ میں گواہی پیش کر دی کہ یہ 4 گواہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت ولید بن عقبہ نماز پڑھا کے، فجر کی نماز پڑھا کے کہنے لگے 2 رکعت اور نہ پڑھا دوں، تو اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگی ہیں، لہٰذا وہ شراب نوشی کرتے ہیں، یہ الزام لگایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گواہیاں آ گئیں، انہوں نے حضرت ولید کو بلایا، گورنر کو بلایا، ان پر حد جاری کی، کیونکہ گواہی موجود تھی اور ان کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، تو ان پر حد جاری کی، ان کو کوڑے مارے گئے۔ حضرت عثمان بھی سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کا اعتراض دور کرنے کے لیے اپنے گورنر کو اس پر حد جاری کی، کوڑے لگوائے، اور پھر ان کو معزول کر کے ان کے بعد حضرت سعید بن زید کو وہاں پر گورنر لگا دیا۔ جب ان کو لگایا تو لوگوں نے ان کے خلاف بھی سازشیں شروع کر دی، الزام لگانے شروع کر دیے، پھر ان کو معزول کر دیا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ وہاں پر گورنر لگا دیا۔ تو ان کی سازش یہاں پر ناکام ہوگی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم گورنر پہ الزام لگائیں گے، گورنر کے الزام کو حضرت عثمان نہیں مانیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں موقع مل جائے گا، لیکن وہ سازش ناکام ہو گئی۔
ہر طرح سے ان کی سازش ناکام ہوئی۔ اسی طرح بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے عبداللہ بن ابی سر کو لگایا، اور عمر بن عاص کو معزول کر کے عبداللہ بن عامر کو لگایا، وہ بھی ان کے رشتہ دار تھے۔ تو اعتراض ہوا کہ ان کو معزول کر کے کیوں لگا دیا، حالانکہ یہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اعتراض کیا۔ تو تفصیل ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب ان کی ساری سازشیں ناکام ہونے لگیں تو پھر انہوں نے آخری حل یہ سوچا کہ ایک شخص کو زہر میں بجھا ہوا خنجر دیا اور اس کی تشکیل کی، اس کو پیسے دیے، مال دیا کہ تم جا کے حضرت عثمان کو یہ خنجر کا وار کرو، ان کو قتل کر کے آ جاؤ۔ قمیل بن زیاد اس کا نام تھا۔ وہ شخص آیا، حضرت عثمان کے پاس بیٹھا، قریب ہوا، آپ کے قریب ہو کے جب اس نے خنجر نکالا، مارنے لگا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کے جنگیں لڑی تھیں، آپ تو شاہ سوار تھے، آپ تو تلوار زنی جانتے تھے، ہر چیز کو سمجھتے تھے، فوراً سمجھ گئے اور اس کو پکڑ لیا، دھکیل کے دور پھینکا، وہ وار نہ کر سکا، اس نے جلدی سے وہ خنجر چھپا لیا۔ تو ایک شور ہوا کہ امیر المومنین کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا تو ایسا کوئی، حضرت عثمان نے جب فرمایا کہ یہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہتا تھا تو وہ کہنے لگا کہ واللہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو آپ کا بوسہ لینے آیا تھا، میں تو آپ کے ہاتھ چومنے آیا تھا اور آپ نے مجھے دھتکار دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت عثمان کی نرمی، فرمانے لگے، بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے دل میں یہ خیال ہوا کہ اگر ابھی اس کی تلاشی لی گئی، اس سے خنجر برآمد ہو گیا تو میری وجہ سے ایک مسلمان کی، کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، میری وجہ سے ایک مسلمان کی دل آزاری ہوگی، اس کی بےزتی ہو جائے گی اور اس کو سزا ملے گی، تو خیر ہے، میری ذات سے اس کا تعلق ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، اور حضرت عثمان نے اس کو چھوڑ دیا، بری کر دیا۔ تو اس حد تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمی کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سازشی نہ رکے، خطوط لکھنے شروع کیے، میڈیا وار شروع کی، جعلی خطوط لکھے، جھوٹے خطوط لکھے اور مختلف صوبوں میں بھیجے اور آپس میں انتشار کی کیفیت پیدا کی۔ اس پر صحابہ کو تشویش ہوئی، حضرت عثمان کے نوٹس میں یہ بات آئی، آپ نے مختلف صحابہ کی تشکیل کی مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں، کہ وہاں جا کر تحقیقات کریں، اصل وجہ کا پتہ چلائیں۔ جب وہ وہاں گئے، انہوں نے تحقیقات کی، پتہ کیا تو کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا، سب نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، سارے حالات ٹھیک ہے، سب لوگ امیر المومنین کے ساتھ ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو تحقیقاتی ٹیم نے یہ رپورٹ دی کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، وہاں سے بھی یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اطمینان دلانے کے لیے لوگوں کو 34 ہجری میں، ایک سال قبل، شہادت سے ایک سال قبل اعلان کروا دیا تمام سلطنت میں کہ اگلے سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائیں گے حج کے لیے، اور وہاں پر کھلی کچہری لگے گی، جس نے جو اعتراض کرنا ہے، سوال کرنا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان سوالوں کا جواب دیں گے۔ چنانچہ پوری سلطنت میں اعلان ہو گیا، ہر طرف سے لوگ آئے اور حج میں شامل ہوئے۔ حج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے سب کی بات سنی، سب کے اعتراضات سنے، ان کو تشفی کرائی، ان کو سیٹسفائی کیا، مطمئن کیا، اور ان سب کو رخصت کیا، اور سب مطمئن ہو کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے، امیر المومنین نے ہمارے سارے اعتراضات دور کر دیے۔ اب یہ سازش بھی ختم ہو گئی، کسی طریقے سے ان کی سازش کارگر نہیں ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے، ابن سبا نے دوبارہ سے پھر سازشیں شروع کر دی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سب سے تفصیل سے بات کی، کھلی کچہری لگی، سارے اعتراض جواب ہو گئے، تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو شام کے گورنر تھے، دمشق کے گورنر تھے۔ وہ حضرت عثمان کے پاس آئے، بڑی فہم و فراست والے تھے، بڑے مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، حضرت عثمان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت مجھے ان لوگوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، آپ ان کی ہر بات کو تسلی بخش جواب دے رہے ہیں، ان کی ہر اعتراض کو دور کر رہے ہیں، آپ ان کا ہر لحاظ سے خیال کر رہے ہیں، لیکن مجھے ان کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ میں آپ کو 10,000 فوج اپنی طرف سے دیتا ہوں، وہ آپ مدینہ کے اندر رکھیں اور آپ کی حفاظت بھی وہ کریں گے اور مدینہ میں امن و امان کو بھی قائم رکھیں گے، ان لوگوں کے مجھے ارادے اچھے نہیں لگ رہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں، ہم وہاں دمشق میں رہیں گے، شام میں رہیں گے، آپ وہیں اسی کو دارالخلافہ بنا لیں اور وہاں انشاءاللہ حالات اچھے ہیں، امن سے رہیں گے۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں تجاویز کو ماننے سے انکار کیا. فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں ہر طرف فوجیں ہوں، لوگوں کے امن و امان میں لوگوں کو پریشانی ہو، لوگوں کی بات بات پہ باس پرس کی جائے، پوچھ گچھ کی جائے. جس طرح سے جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں، کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، تو پھر فوج لگی ہوگی تو اس طرح کے انتظامات ہوں گے. لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کا مسئلہ ہے، میری ذات کے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کی یا کسی قسم کی فوج لگانے کی. دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ شام میں آپ کے ساتھ جا کے رہوں، تو وہ میں اس لیے قبول نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مجھے ملے گا؟ جو روضہ رسول یہاں میں دیکھتا ہوں، جس کے پڑوس میں رہتا ہوں اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہوں، کیا یہ سہولت مجھے وہاں مل سکے گی؟ ظاہر ہے وہاں نہیں ہے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا صرف اس وجہ سے کہ میری حکومت بچ جائے، میری جان بچ جائے، اور میں رسول اللہ کا پڑوس چھوڑ دوں. میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا. دونوں باتوں کو مسترد کر دیا. پھر سازشی لگے رہے اپنی سازشوں میں، اور ابن سبا نئے سرے سے اس نے لوگوں کو منظم کیا، ٹولیاں بنائیں اور پھر لے کر ان کو آیا. آئندہ سال حج سے پہلے ان کو لے کر آیا، اور منصوبہ انہوں نے یہ بنایا کہ حج کے موقع پر لوگ حج کے گئے ہوں گے، پیچھے مدینہ خالی ہوگا، اس وقت ہم وہاں پر حملہ کریں گے اور قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. مصر سے، کوفہ سے، بصرہ سے، مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں اس نے جتھے تیار کیے، باغی تیار کیے، اور حج کے قافلوں کے ساتھ ان کو رخصت کیا، لے کر آیا. اور حج کے قافلے جب مدینہ سے آگے نکلے تو یہ لوگ مدینہ سے پہلے کچھ رقبہ پہلے، کچھ کلومیٹر پہلے ہی پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئے اور موقع کے انتظار میں تھے. تو وہاں پر جب صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے گئے، پھر آہستہ یہ لوگ اس نے لوگوں میں یہ تقریریں کرنی شروع کر دی تھی کچھ عرصہ پہلے ہی کہ لوگوں کو ان کا حق نہیں مل رہا. تقریر کرتا، بڑی اچھی باتیں کرتا، آخر میں کہتا لوگوں کو حق دینا سیکھو، حق نہیں مل رہا لوگوں کو. تو لوگ ابتدا میں سمجھتے کہ شاید اس سے مراد بیٹیوں کو حق دینا، جائیداد میں حصہ دینا، یا جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا مراد ہو. لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر یہ بات کرنے لگا کہ لوگوں حق دیا کرو، حق نہیں دیا جا رہا، حضور کے خاندان کو حق نہیں دیا جا رہا. اہل بیت میں حضرت علی موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، ان کا حق مارا گیا اور حضرت عثمان خلافت پر بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو حق نہیں دیا جا رہا. اس طرف سے کہانی کو موڑ لیا اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے لگا. پھر وہ جتھے لے کر مدینہ طیبہ آیا اور کچھ اپنا ایک گروپ لے کر آیا، آگے حضرت علی سے ملا تاکہ ان کے حالات معلوم کروں کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور یہاں سے بھی یہ ناکام ہوا. پھر حضرت علی نے سمجھا کہ اب ایک سوال جواب کی نشست مسجد نبوی میں بھی ہو جائے تو بہتر ہے. اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مسجد نبوی میں ان لوگوں کو بٹھائیں، ان سے سوال جواب کریں. جو سوال انہوں نے کیا، جو بات کی، اس کا تسلی بخش ان کو جواب دیا گیا. اس کے باوجود وہ پھر آخر کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مصر کا گورنر تبدیل کر دیں اور محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان کو خلیفہ بنائیں. ہماری یہ تجویز ہے کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنائیں. تو یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے، مصر کے گورنر کو معزول کر کے آئندہ محمد بن ابو بکر گورنر ہوں گے. اور اس کا لیٹر لکھ دیا، خط لکھ دیا، مہر لگا دی اور کہا کہ یہ ان کی تقرری کر دی ہے. اب وہ خط لے کر نکلے اور پھر تھوڑا دور جا کے ایک اور جعلی خط اس کے ساتھ شامل کیا، اس پر حضرت عثمان کی جعلی مہر لگائی اور اس پر یہ لکھا کہ محمد بن ابو بکر جب وہاں پہنچے اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے. یہ خط لے کر پھر وہ باغیوں کو لے کر دوبارہ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوا اور آ کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور انتقام کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ ایک طرف کہتے ہیں محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دو، اور دوسری طرف آ کے کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارے پاس پہنچے تو اس کو قتل کر دو. اس طرح سے وہ ڈبل گیم میں کھیلنے لگے اور حالات اس تک پہنچا دیے کہ باغی حضرت عثمان کے خون کے پیاسے ہو گئے.
آ کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر حضرت علی اور حضرت عثمان آپس میں ان کا مشورہ ہوا، آپس میں تلخ باتوں کا تبادلہ ہوا۔ حضرت عثمان کسی صورت نہیں مان رہے تھے کہ میری خاطر کوئی تلوار اٹھائے، میری خاطر کوئی خون خرابہ ہو، اور حضرت علی کو اس پر غصہ بھی آیا، آپ حضرت عثمان کے ساتھ غصہ بھی ہوئے۔ لیکن پھر آخر اسی پر فیصلہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ میری بات آپ مانیں گے اور میری خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوگا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے خلافت نہیں چھوڑتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کو اللہ خلافت کا تاج پہنائے گا، یہ آپ سے واپس لینے کی کوشش کریں گے، ان کے آگے ہتھیار نہیں پھینکنے، ان کو وہ خلافت کا تاج نہیں دینا، اس وجہ سے میں ان کے کہنے پر خلافت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن میں خون خرابہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور پھر حضرت حسن اور حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسین اور دیگر صحابہ وہاں پر پہرے داری پر موجود تھے، لیکن حضرت عثمان نے پھر آخری رات خواب دیکھا، حضور نے فرمایا کل آپ افطار ہمارے ساتھ کریں گے، تو وہ سمجھ گئے کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ انہوں نے حضرت نائلہ سے جو ان کی بیوی تھی فرمایا کہ مجھے پاجامہ منگوایا ان سے اور وہ پہن لیا، تہبند پہنا کرتے تھے، لیکن اس خوف سے کہ شاید اس موقع پر کہیں شہادت کے وقت کہیں میری پردہ دری نہ ہو جائے، میرا سطر نہ کھل جائے، وہ پہنا، اور پھر اپنے 20 غلام اس نے آزاد کیے اور فرمایا کہ میری طرف سے آپ کو اس شرط پہ آزاد کرتا ہوں، میری خاطر تم کسی سے نہیں لڑو گے، میری خاطر خون خرابہ نہیں کرو گے، جاؤ تم آزاد ہو۔ اور جو پہلے پر موجود تھے حضرت حسن اور حسین، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ، ان کو بھی گھر بھیج دیا کہ آپ جائیں، رخصت، آپ گھر آرام کریں، مجھے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، آج بالکل ٹھیک ہے، امن ہے۔ اور جب وہ گھر چلے گئے تو پیچھے سے باغی داخل ہوئے، انہوں نے آ کر آپ پر حملہ کیا، آپ کی بیوی موجود تھیں، ان کی انگلیاں کٹیں، آپ کا خون جا کے قرآن مجید پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ اس آیت پر پہنچے تو اس آیت پر آپ کا خون گرا، اور وہ قرآن مجید کا نسخہ آج بھی دنیا میں کسی میوزیم میں پڑا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دیتا ہے۔ آخرت میں کسی کی شہادت کی گواہی کہاں سے آئے گی، کسی کی کہاں سے آئے گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اور بالآخر پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر یہ آپ کی خلافت کا دور ختم ہوا اور باغی اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت زیادہ نرمی کا مظاہرہ کیا گیا، اور آپ نے کسی صورت بھی لوگوں کو یہ اجازت نہ دی، حکماً انہوں نے روکا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد صحابہ رونے لگے، افسوس کرنے لگے کہ کاش ہمیں اجازت ہوتی، ہم پابند نہ ہوتے ان کے حکم کے تو منظر کچھ اور ہوتا، لیکن بہرحال اللہ کو ایسا ہی منظور تھا۔ صرف 17 صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، انہوں نے حضرت عثمان کا جنازہ پڑھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کی شہادت سے، ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و تحمل کا وہ سبق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سخاوت کا سبق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت عطا فرمائے کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے نام لیوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی اور ان کی خصوصیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان پر بات ہوگی، کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ یکم محرم کے حوالے سے آئندہ جمعے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے اور کفار کی سازشوں سے ہماری حکومتوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے معاشرے کو اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔